اپنے گھوڑے کے زین کو پکڑ لیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں بھائی عباس کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عباس دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا حسین، سردار حسین، یہ غلام آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا ہے، آج تک میں نے آپ کی جانب نظر اٹھا کر نہیں دیکھی ہے، مگر آقا آج عباس کو اجازت دے تو سکینہ کی پیاس دیکھی نہیں جا رہی ہے، آج عباس نے سکینہ سے وعدہ کر لیا ہے پانی لا کر پلاؤں گا، بھائی مجھے مت روکنا، آقا مجھے مت روکنا، سردار مجھے اجازت دے دینا۔ اللہ اللہ جب عباس المبردار نے اتنا کہا، امام علی مقام کی آنکھوں سے آنسو کے قطرات آپ فرمانے لگے عباس تو ہی تو میرا سہارا ہے، عباس تو ہی تو میرا عالم اٹھانے والا ہے، عباس تو دیکھ رہا ہے نظروں کے سامنے اکبر شہید ہو چکا ہے، عسکر جا چکا ہے، قاسم کی جوانی لٹ چکی ہے، جعفر کے تیار جا چکے ہیں، مسلم نے شہادت پالی ہے، عباس بتا کر تو چلا گیا، اسلام کا علم کون اٹھائے گا؟ میرے بھائی اسلام کا جھنڈا کون اٹھائے گا؟ نانا عباس نہ جانا، عباس تو ہی تو میرا سہارا ہے، عباس تو ہی تو میرا جو ہے میرا لاٹھی ہے، عباس تو ہی تو میرے آگے علم اٹھانے والا ہے۔ حضرت عباس نے کہا نانا سردار آج نہ روکنا، آج نہ روکنا، میری ماں نے وصیت کی تھی کہ آپ کو آقا مانوں، آپ کو سردار مانوں، آقا آج تک میں نے آپ سے کچھ نہیں کہا، بس آج ایک التجا اور ایک اجازت مانگو آقا آج نہ روکنا۔ آج عباس نے سکینہ سے وعدہ کر لیا ہے، آج عباس سکینہ سے وعدہ کر لیا ہے، بنا سکینہ کے وعدہ پورا کیے عباس نہیں لوٹے گا۔ حضرت عباس المبردار جب زید میں آ گئے، یا آخرکار حضرت امام حسین نے کہا جا میرے عباس جا جا جا، اللہ تیرا نگہبان ہو، اللہ اللہ۔ حضرت عباس المبردار اپنے گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، اپنے گھوڑے کو سیدھے نہر فرات کی جانب دوڑاتے ہیں، ابن سعد پکار اٹھتا ہے، شمر پکار اٹھتا ہے، دل جوشن پریشان ہو جاتا ہے، ابن زیاد پریشان ہو جاتا ہے، وہ دیکھو ہاشم نوجوان آ رہا ہے، وہ دیکھو علی کا شیر آ رہا ہے، ارے ذرا بچ کے رہنا، ارے علی کا شیر ہے بہت مارتا ہے۔ اللہ اللہ ابن زیاد کو معلوم تھا علی کا شیر شیر ہوتا ہے، ارے جو فاتح خیبر ہو، جو علی شیر خدا ہو، تو ان کا بیٹا تو شیر ببر ہو گیا۔ ابن زیاد پریشان ہو جاتا ہے، خلی حیران ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، عباس آ رہا ہے اسے روکا جائے، عباس کو روکا جائے، اللہ اللہ عباس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ علی کا شیر ہے جو تلوار چلا رہا ہے، میمنہ کی جانب جاتا ہے، میمنہ صاف کر دیتا ہے، میسرہ کی جانب جاتا ہے، میسرہ صاف کر دیتا ہے، یزیدیوں کے قلب پہ حملہ ہوتا ہے، قلب کو صاف کر دیتا ہے، لشکر کو چیرتا پھاڑتا نہر فرات کے قریب پہنچ جاتا ہے، اور مشکل میں پانی بھرتے ہیں، پانی بھرنے کے بعد ایک چلو اٹھاتے ہیں تاکہ پانی نوش کر لیا جائے۔ ادھر سکینہ کی پیاس یاد آ جاتی ہے، سکینہ کا حلق یاد آ جاتا ہے، عباس المبردار چلو پھینکتے ہیں، اس کے بعد گھوڑے کو ڈھیل دیتے ہیں تاکہ گھوڑا پانی پی لے، وہ گھوڑا بھی اپنا منہ ہلا دیتا ہے، گویا وہ جانور بھی جانتا تھا ارے جہاں نبی کا نواسا پیاسا ہو بنا جانور کیسے پانی پی سکتا ہے۔ اللہ اللہ وہ جانور تھا جو اہل بیت اطہار سے وفاداری نبھاتا تھا، یہ مسلمان ہے جو اہل بیت سے غداری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن شہدائے کربلا، سرزمین تتلیا، نعرہ تکبیر۔ اللہ اللہ۔ حضرت عباس المبردار پھر گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، خیمہ حسین کی جانب جاتے ہیں، ادھر حضرت سکینہ دیکھ رہی ہے، حضرت امام حسین دیکھ رہے ہیں، بی بی شہربانو دیکھ رہی ہے، حضرت سیدہ زینب دیکھ رہی ہے، عباس مشکیزہ بھر چکا ہے، عباس فرات سے لوٹ رہا ہے۔ اللہ اللہ۔ حضرت عباس نے اپنے مشکیزے کو سنبھالا ہے، خیمہ حسین کی جانب سیدھا ارادہ فرما لیا ہے، سکینہ تک پانی پہنچانا ہے۔ اللہ اللہ۔ مگر مشیت الہی کچھ اور تھی، اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، مگر حضرت عباس جو ہی پڑھتے ہیں نہر فرات سے سیدھا خیمہ اطہر کی جانب، تو ابن سعد بھی چلا اٹھتا ہے، اے لشکر کو پھیر لو، خبردار اگر پانی کا مشکیزہ خیمہ حسین تک بچ گیا، خیمہ حسین تک پہنچ گیا، پھر تاریخ سے یزیدیوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا، تاریخ سے تمہارا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ عباس کو روک لو، مشکیزہ کو چھین لو، عباس کو قتل
کر دو. اللہ اللہ حضرت عباس ہیں جو لشکروں سے مقابلہ کرتے کرتے خیمہ حسین کی جانب جا رہے ہیں. اتنے میں شمر دل جوشن بدبخت پیچھے سے ایسی وار کرتا ہے, آپ کا دائنا بازو کٹ جاتا ہے. آپ مشکی زر کو اٹھاتے ہیں, اپنے بائیں بازو میں رکھ دیتے ہیں, اس بازو میں بھی ایسی تلوار لگتی ہے, یہ بازو کٹ جاتا ہے. آپ مشکیزے کو اپنے تاتوں میں لے جاتے ہیں, خیمہ حسین کی جانب جا رہے ہیں. اس رات حضرت سکینہ دیکھ رہی ہے اور پکار اٹھتی ہے, چچا حسین, چچا پاس لوٹ آؤ, چچا پاس لوٹ آؤ, سکینہ پانی نہیں مانگے گی. چچا پاس لوٹ آؤ, سکینہ پیاس نہ جائے گی مگر پانی نہیں مانگے گی. چچا پاس لوٹ آؤ, پانی نہیں مانگے گی. چچا لوٹ آ, چچا لوٹ آ, چچا آپ کے بازو کٹ چکے, چچا لوٹ آ. اور سکینہ پانی کے لیے آپ کو کبھی نہیں کہے گی. اب سیدھے سکینہ نانا جان سے اب ایک کوثر پی لے گی مگر چچا لوٹ آؤ, چچا لوٹ آؤ. حضرت حسین دیکھ رہے ہیں, کہہ رہے بھائی عباس لوٹ جا, بھائی عباس آ جا. مگر حضرت عباس ان کی قسمت میں اللہ کو چھوڑ ہی لکھا تھا. اللہ اللہ وہ مشکزہ پہنچنے ہی والا تھا. ایک ایسا تیر اس مشکزے میں آ کر پیوست ہوتا ہے, پورا پانی گر جاتا ہے. پھر ایک تیر ایسا آتا ہے, حضرت عباس کی پیشانی میں آ کر وہ پیوست ہو جاتا ہے. حضرت عباس گھوڑے سے نیچے گر جاتے ہیں. ادھر ابن سعد پکار اٹھتا ہے, حسین عباس کی لاش لے جاؤ. حضرت عباس پکار اٹھتے ہیں, ادرکنی یہ آقا میری خبرگیری فرمائیے. اللہ اللہ امام اعظم مقام دوڑتے ہوئے جاتے ہیں. عباس المبردار کے سر کو اپنے سامنے میں رکھا, حسین کا چہرہ دیکھتے ہیں, آپ کی روح پرواز کرتے ہیں. انا الیہ راجعون. اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ حضرات گرامی, عباس المبردار رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک واقعہ اور سنیے, اس کے بعد انشاءاللہ تعالی تقریر ختم کر دی جائے. بہر لگ رہی ہے. حضرت عباس کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین سیدھے خیمہ میں جاتے ہیں. خیمہ میں جانے کے بعد آپ پکار اٹھتے ہیں, بہن زینب نانا جان کا عمامہ شریف لاؤ, میری پیاری بہن ابا جان کی ذوالفقار حیدری لاؤ, چچا جعفر ایک تیار کا پٹا لاؤ. اللہ اللہ اتنا کہنا تھا کہ سیدہ زینب امام عالی مقام کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو جاتی ہے, عرض کرتی ہے آقا حضور آج زینب بھی آپ سے کچھ مانگنے کے لیے حاضر ہوئی ہے. آقا حسین فرماتے ہیں میری پیاری بہنا, ارے تو میری ایسی بہن ہے کہ قیامت تک کوئی ایسی بہن نہیں ہوگی جو بہن پر سبحان اللہ. میری زینب, ارے تم مدینہ سے لے کر مکہ تک اور مکہ سے لے کر کربلا تک میری ساتھ رہی, اپنے ہاتھوں سے لاشوں کو اٹھاتی رہی. زینب میں نانا جان کے پاس جا کر کہوں گا کہ نانا جان میری زینب نے وفا ادا کر دیا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن شہید کربلا حضرت علامہ ظہیر عباس خان صاحب قبلہ, سرزمین تتلیا. نعرے تکبیر. بہن ہونے کا حق ادا کر لیا. اللہ اللہ, وہ بہن حضرت سیدہ زینب عرض کر دیا آقا حسین آج زینب بھی آپ سے کچھ مانگنے کے لیے آئی ہے. حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہو بہن میری زینب, ارے حسین کے پاس دینے کے لیے بچا ہی کیا ہے. حضرت سیدہ زینب کہتی آقا حسین نانا جان کی حدیث پاک الصدقۃ ترد البلا, صدقہ دینے سے بلا مصیبت ٹل جاتی ہے. آقا حسین ہمارے اوپر اتنی بڑی بلا مصیبت آئی ہے کہ اس سے بڑی مصیبت اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی. آقا حسین نبی کی حدیث ہے اگر صدقہ دیے تو انسان کی بلا مصیبت دور ہو جاتی ہے. امام علی مقام فرماتے ہیں میری سیدہ میری زینب, ارے نبی کی حدیث پاک حق ہے مگر میری بات کہو حسین کیا صدقہ کرے. ارے حسین کے پاس تو ایک قطرہ پانی تک نہیں ہے. اللہ, آج ہمارے پاس سب کچھ ہے مگر پھر بھی ہم امام حسین کے طریقے پر نہیں چل رہے. نماز سے ہم دور ہیں, حج و زکات سے ہم دور ہیں, نبی کی شریعت سے ہم دور ہیں.
وہ کربلا کی تاریخ تھی. سیدہ زینب نے کہا بھائی حسین نانا جان کی حدیث پاک ہے کہ صدقہ اگر کیا جائے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ بلا مصیبت کو دور کر دیتا ہے. میری بہنوں ماں بہنوں آپ سنو, آپ کے اندر سب سے زیادہ خرافات اور گناہگار اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ میں معراج میں گیا تھا, زیادہ تر جہنمی عورتوں کو میں نے دیکھا. کیا حقیقت ہے؟ کیونکہ یہ عورتیں ہوتی بھی ایسی ہیں نا, ایک تو شوہر کا نافرمان, چغل خور اور سب سے زیادہ بک کرنے والی, نماز روزہ سے بہت زیادہ دور. تو سیدہ زینب کی سیرت پہ چلو, سیدہ سکینہ کی تاریخ پڑھو, سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزہ ہو تم لوگ, کنیزہ. ارے حضرت فاطمہ الزہرا کی کنیزہ کیسے بنو گی؟ یہی رات بھر بھر موبائل میں بات کرنے سے, ٹی وی اور ٹیلی ویژن دیکھنے سے, ناچ اور گانا دیکھنے سے. ارے نہیں, وہ نبی کی بیٹی تھی, ایک سجدہ کرتی صبح فجر کی اذان. سبحان اللہ. اور تم ہو کہ تمہیں ایک سجدہ کرنے کی تمہیں قوت نہیں ہوتی ہے, طاقت نہیں ہوتی ہے. کیسے تم سیدہ سکینہ بنو گی, سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزہ بنو گی؟ کبھی نہیں بن سکتی. الغرض المختصر, حضرت امام حسین نے کہا تیری بہن بتا میں کیا صدقہ کروں, میرے پاس تو ایک قطرہ پانی تک نہیں ہے, کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے, 3 دن سے ہم بھوکے پیاسے ہیں. حضرت سیدہ زینب اپنے دونوں ننھے منھے بیٹے حضرت عون و محمد کو حضرت امام حسین کے سامنے پیش کرتے ہیں. اللہ سبحان اللہ. اتنی بڑی قربانی, اتنا بڑا صدقہ کائنات میں کوئی اپنے بچوں کی صدقہ دے سکتا ہے؟ کوئی اپنے بچوں کی بلی دے سکتا ہے؟ کوئی اپنے بچوں کی قربانی دے سکتا ہے؟ ارے وہ نبی کی نواسی تھی, وہ نبی کا نواسا تھا کہ نبی کی شریعت اور نبی کی امت کے لیے اپنے بچوں مال کی قربانی دینے کے لیے کہی جاتی ہے مال. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ہر چیز تم نیکی نہیں کما سکتے ہو جب تک کہ سب سے زیادہ جس کو تم محبوب جانتے ہو مال کو, اس سے خرچ نہ کرو. تو مال جمع کرنے میں بہت رہتے ہیں مگر خرچ کرنے میں بہت پیچھے رہتے ہیں. جلسہ میں چندہ کی باری آتی ہے اس سے دور, مسجد میں چندہ کی باری ہو. کیا حالت ہے. اور ایک بات یہاں سے میں آپ حضرات کے سامنے ایک ٹرننگ پوائنٹ لے کر جاتا ہوں. علماء کرام کا گستاخی عوام بہت ہو رہی ہے حضرت. علماء کرام کے بارے میں جانتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. بے شک اللہ کے بندوں میں سے اگر کوئی ڈرنے والی قوم ہے تو وہ علماء کی جماعت ہے. تو علماء کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا, قرآن میں کس نے, قرآن میں وہ قرآن جن کے بارے میں فرمان الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. بے شک قرآن میں اللہ نے کہا قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. اے محبوب تم فرما دو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے؟ ہرگز نہیں. یہ زمین و آسمان ایک ہو سکتا ہے مگر عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے حدیث پاک سنو, اللہ کے نبی فرماتے العلماء ورثۃ الانبیاء. سبحان اللہ. نبیوں کے علم کے وارث ہوا کرتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کے نبی فرماتے ان العالم والمتعلم اذا مر على قرية فرفع الله من المقبرة على 30 وسطا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی طالب علم یا عالم دین کسی قبرستان سے صرف گزر جائے, کچھ پڑھے نا, صرف گزر جائے تو اللہ 40 دن تک اس قبرستان سے عذاب. سبحان اللہ. اللہ اکبر. ہماری قوم علماء کرام کو سمجھتی نہیں ہے. علماء کرام کی شان میں نہ جانے کتنی نازیبا کلمات, کتنی گستاخیاں کرتی. حضرت علامہ امام جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو علماء کا گستاخ ہوتا ہے ممکن ہو کہ اس کا خاتمہ بالکل ہے. اور حضرت علامہ امام شافعی فرماتے ہیں جو شخص عالم کا گستاخ ہو تو اللہ اس کی نسل میں کوئی عالم نہیں. بالکل بالکل. خیر المختصر
حضرت فاطمہ الزہرا کے نواز بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا میری بہن کیا صدقہ کروں، حضرت سیدہ زینب اپنے دونوں چھوٹے بچوں کو حضرت عمر محمد کو، ایک کی عمر 11 سال، ایک روایت میں آتا ہے 8 اور 9، ایک میں 11 اور 13 کی روایت ہے، 2 روایت۔ جی جی یہ 2 بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، حضرت امام حسین کے سامنے پیش کر دے کہ یہ سیدہ زینب عرض کرتی ہے میرے بھائی، یہ میرے زندگی کی پونجی ہے، یہ میرے زندگی کی کمائی ہے میرے آقا، میں نے زندگی میں ان دونوں بچوں کے علاوہ کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں سوچا، یہ دونوں بچوں کی میں نے پرورش کی ہے، انہیں اپنا خزانہ، اپنی دولت، اپنی ثروت سمجھی ہے، آقا اجازت دیتے یہ دونوں بچوں کو صدقہ کر اللہ بتائیے حضرت سیدہ زینب نے جب اتنا کہا، امام علی مقام نے کہا میری پیاری بہن، ارے میں کیسے اجازت دے دوں کہ میں اپنے بھنجوں کو، اپنے بھانجوں کو ان یزیدیوں کے سامنے پیش کر دوں؟ یہ یزید جو نہ قاسم پہ ترس کھایا، جو نہ علی اکبر پہ ترس کھایا، جو نہ علی اصغر پہ ترس کھایا، جو نہ عباس پہ ترس کھایا، بچوں پر کیا وہ ترس کھائے گا؟ اے میری پیاری بہن، میں کیسے تیری گود کو اجڑتا دیکھ لوں، میں کیسے اپنے سامنے اپنے بھانجے کو قتل ہوتا ہوا دیکھ لوں؟ اے میری پیاری بہن، یہ تیری امانت ہے، امانت بتا، میرے نظروں کے سامنے اگر کوئی تیری امانت کو چھین لے گا تو کیسے برداشت ہوگا؟ سیدہ زینب نے کہا آقا حسین، بس اپنی بہن سے یہی لاج رکھ لو، مجھے یہ 2 بیٹے کی شہادت کی ماں بننے کا یہ موقع دے دو۔ آقا حسین یہ 2 بیٹے کیا، اگر اللہ مجھے 100 عطا کرے تو 100 آپ کے نام پہ قربان کرے۔ اللہ اللہ، حضرت امام علی مقام نے دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگایا، اجازت دے دیا۔ حضرت سیدہ زینب دونوں بچوں کو اپنے خیمے میں لے جاتی ہے، انہیں نہلا دھلا کر اچھے سے سوارتی ہے، آنکھوں میں سرما لگاتی ہے، اچھا کپڑا پہناتی ہے، ان کے بالوں کو جو ہے سوارتی ہے۔ حضرت بی بی شہربانو قریب آتی ہے، عرض کرتی ہے سیدہ زینب اپنے بیٹے کو اس طریقے سے کیوں سجا رہی ہو، اس طریقے سے کیوں لاڈ پیار کر رہی ہو؟ حضرت سیدہ زینب کہنے لگی بی بی شہربانو، میرا خواب تھا، میرا سپنا تھا کہ بیٹا بڑا ہوگا انہیں دلہا بناؤں گی، مگر آج وہ وقت آ گیا ہے کہ اس وقت سے پہلے بیٹے کو دلہا بنا لیا جائے۔ آج اپنے دل کے ارمان کو پورا کر رہی ہوں۔ شہربانو، آج جو میرے دل کی تمنا تھی وہ پورا کر لوں، اپنے بیٹے کو دلہا بنا لوں، اپنے بیٹے کو سجا لوں، سنوار لوں، اپنے بیٹوں کے چہرہ کا صحیح سے دیدار کر لوں۔ ارے وہ وقت نہیں آئے گا، کم سے کم یہاں اپنے بیٹے کو تو دلہا بنا لوں۔ اللہ اللہ، ہے دنیا کی کوئی ایسی عورت جو اپنے بچوں کو قربان کر دے؟ نہ ہو دنیا میں کوئی ایسی عورت۔ ارے وہ سیدہ زینب تھی جو اپنے بچوں کو رائے خدا میں قربان کرنے کے لیے بھیج رہی ہے، انہیں معلوم تھا یہ بچے جائیں گے دوبارہ واپس نہیں آئیں گے۔ اللہ اللہ سجانے کے بعد دونوں کے کمر میں پٹا باندھ دیا جاتا ہے، دونوں کے زین کس دی جاتی ہے، دونوں کے سر پہ عمامہ بند دیا جاتا ہے، دونوں کے گلے پہ تلوار لٹکا دی جاتی ہے، دونوں کو گھوڑے پہ سوار کرنے کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ سیدہ زینب دونوں بچے کو اپنے سینے سے لگاتی ہے اور فرماتی ہے بیٹا آخری بار اپنی ماں کے کلیجے سے لگ جا، بیٹا آخری بار اپنے ماں کے سینے سے لگ جا، بیٹا آخری بار ماں کے پستار سے لگ جا۔ بیٹا اس ماں نے تجھے 9 ماہ اپنے کوکھ میں رکھا ہے اور بیٹا تجھے 2 سال تک اس چھاتی سے دودھ پلایا ہے، بیٹا سینے سے لگ جا، دوبارہ تجھے سینے سے لگا پاؤں یا نہ پاؤں۔ اللہ اللہ یہ کیسا ماجرا تھا، اللہ اللہ یہ کیسا واقعہ تھا۔ ایک ماں اپنے بیٹے کو بھیج رہی ہے، وہاں سیدہ ہاجرہ بھیجی تھی حضرت اسماعیل کو، مگر انجام نہیں معلوم تھا۔ حضرت ہاجرہ نہیں جانتی تھی کہ بیٹا قربان ہونے جا رہا ہے۔ یہاں تو سیدہ زینب جان رہی ہے جو جاتا ہے واپس نہیں آتا ہے۔ اللہ اللہ، جاننے کے باوجود اپنے لخت جگر کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو، اپنے نور نظر نور عین کو یہ
یزید بھیڑیوں کے لشکر کے سامنے پیش کر دیتی ہے. یہ دونوں بچہ جب میدان کارزار میں پہنچتا ہے، اللہ ابن صاحب خود کہتا ہے جب سیدہ زینب کا یہ دونوں بیٹا میدان میں آیا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے چاند اور سورج زمین میں سما گیا ہو. اللہ ایسا لگ رہا تھا جیسے چاند ستارے زمین پہ جھلملا رہے ہو. اللہ ان کی چہرے کی خوبصورت اور رونق اتنی تھی، ان کے رونق کے دبدبا سے یزیدی لشکر ٹھنڈ پڑ گیا تھا. آخرکار ان دونوں بچوں نے پکار کر کہا حل من مبارزۃ، ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا، ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کرے. اللہ حضرت یہ سیدہ زینب کے ان دونوں بیٹے نے جب یہ رقص پڑھا تھا، جب یہ شعر پڑھا تھا، ابن زیاد کے لشکروں میں کوہرام مچ گیا تھا، ابن زیاد کا لشکر خاموش ہو گیا تھا. آخرکار یہ دونوں بچہ لشکر کی جانب بڑھتا ہے، بڑی بہادری کے ساتھ اور بڑی بے باکی کے ساتھ شیر ببر کی طرح لڑتا ہے، ڈٹ کر حملہ کرتا ہے اور جو ابن زیاد کے کئی لشکروں کو مار کر گراتا ہے. اللہ ان کی تلوار چل رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے بجلی چمک رہی ہو. ان کی تلوار چل رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے فرشتوں کی دعا شامل ہو گئی ہو. ایسا لگ رہا تھا جیسے حضرت ابراہیم کی خلت آ گئی ہو، اسماعیل کی سبیت آ گئی ہو، موسیٰ کی کلمیت آ گئی ہو، یوسف کا حسن جمال آ گیا ہو، زکریا کا طہارت حالت آ گیا ہو. الغرض میرے دوستو، یہ دونوں بچے جب تلوار چلاتا ہے گاجر مولی کی طرح کاٹتا ہوا چلا جاتا ہے. آخرکار ابن صاحب پکار اٹھتا ہے ارے یہ علی، یہ شیخ علی کا پوتا ہے پوتا، ارے یہ علی کا نواسا ہے نواسا. انہیں عام میں سمجھو یہ شیر کا بچہ شیر ہی ہوتا ہے. ارے چاروں طرف سے ایک بار کی حملہ کر دو. اللہ چاروں طرف سے تیر کی بارش ہو جاتی ہے. امام علی مقام کے بانجوں کے پیشانی میں تیر لگتی ہے، ایک کے گلے میں تیر چبھتا ہے، دونوں بچے گھوڑے سے گر جاتے ہیں. ابن صاحب پکار اٹھتا ہے یا حسین اپنے بھانجوں کی لاش لے جاؤ. سید امام حسین علی مقام دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اپنے بھانجوں کی لاش کو اپنی گود میں اٹھاتے ہیں اور جو ہی سکینہ جو یہ سیدہ زینب کے خیمہ کے پاس لے جاتی ہے. سیدہ زینب اپنے بچوں کے لاش کو دیکھتی ہے، لاش سے لپٹ جاتی ہے اور جو ہے عرض کرتی ہے میرے بچوں تو نے اپنے ماں کے دودھ کا حق ادا کر دیا ہے، تیری ماں بھی شہیدین کی ماں کہلانے لائق ہو گئی ہے. آقا حسین گھبرائیے نہیں، ارے اللہ نے میری 2 قربانی قبول فرما دی ہے. اللہ اگر مجھے 100 دیتا تو سب کو قربان کر دیتا. یہ ہے شہادت حضرت اول محمد. وقت بہت ہو چکا ہے. حضرت امام حسین کی اگر شہادت بیان کی جائے تو وقت کافی گزر جائے گا. بس ایک مختصر سی بات یہ سن لیجیے، اگر اس دنیا میں جینا ہو تو نبی کا ذکر کر لو، نبی کے اہل بیت اطہار کا ذکر کر لو. ارے اللہ نے تمہیں زبان دیا ہے، زبان کے اندر تمہیں جو ہے منہ دیا، منہ کے اندر زبان دی ہے. ان زبان کے بیچ میں اللہ نے تمہیں 32 دانتیں دی ہے. اس زبان سے اگر بولی بولو تو کیا بولو؟ کیا کسی کی غیبت کرو، کسی کی چغلخوری کرو، کسی کو گالی دو، کسی کی جو ہے کسی کی برائی کرو، کسی کی تہمت کرو؟ نہیں. ارے اگر یہ زبان بولی بولے تو نبی کی بولی بولے، زبان بولی بولے تو عمر کی بولی بولے، یہ زبان بولی بولے تو عثمان کی بولی بولے، یہ زبان اگر بولی بولے تو ابو بکر کی بولی بولے، یہ زبان اگر بولی بولے تو علی کی بولی بولے، یہ زبان اگر بولی بولے تو عثمان غنی کی بولی بولے، یہ زبان اگر بولی بولے تو امام حسن کی بولی بولے، یہ زبان اگر بولی بولے تو امام حسین کی بولی بولے، یہ زبان اگر بولی بولے تو علی اصغر کی بولی بولے، یہ زبان اگر بولی بولے تو امام زین العابدین کی بولی بولے، یہ زبان اگر بولی بولے تو غوث پاک کی بولی بولے، یہ زبان اگر بولی بولے تو خواجہ پاک کی بولی بولے، یہ زبان اگر بولی بولے تو داتا ہجوری کی بولی بولے، یہ زبان اگر بولی بولے تو حاجی ملنگ حاجی علی کی بولی بولے، یہ زبان اگر بولی بولے تو حضرت مخدوم مہرارا کی بولی بولے، یہ زبان اگر بولی بولے تو مخدوم خچوچا کی بولی بولے، یہ زبان اگر بولی بولے تو مخدوم پڈوا کی بولی بولے، یہ زبان اگر بولی بولے تو اعلیٰ حضرت کی بولی بولے. اور سنو پھر زبان اگر یہ زبان بولی بولے تو سرکار تاج الشریعت. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے رسالت. بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، سرزمین تتلیہ.
حضرات گرامی، اگر تمہیں فلاحیابی چاہے، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر تم کامرانی چاہتے ہو، اگر تم جنت پہ جانے کا حقدار بننا چاہتے ہو، تو اس دنیا سے رشتہ داری توڑو اور نبی کے غلامی سے رشتہ داری جوڑو۔ یقیناً نبی کے رشتہ داری، نبی کے غلامی سے رشتہ داری جوڑنے کا نام یہی فلاحیابی ہے، یہی کامیابی ہے، یہی کامرانی ہے۔ ہماری صبح زندہ ہے، نہ ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پہ نبی کا نام زندہ ہے۔ جنت میں جانے کا ارادہ ہے ہم کمانے کا، گلے میں ڈال لو پٹا محمد کی غلامی کا۔ وما توفیقی الا باللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ السلام علیکم۔